بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 20 ہے، اور آج ہم باب الانجاس یعنی نجاستوں کا جو بیان چل رہا ہے اس میں ہم حصہ دوم کو شروع کر رہے ہیں، اور حصہ دوم کے اندر ہم آج نجاستوں سے پاکی کے بیان میں، چونکہ جب نجاست یعنی گندگی کوئی بھی ہمارے جسم کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ یا بدن کے ساتھ، زمین کے ساتھ لگتی ہے، تو جس جگہ پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ظاہر ہے کہ اس زمین کو بھی پاک کرنا ہے، یا بدن کو بھی، کپڑوں کو بھی، یا اس کے علاوہ جو برتن ہیں ان کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ لگ جاتی ہے تو اس کو ہم نے صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے اس چیز کو۔ تو پاک کرنے کے لیے نجاست کو دیکھا جائے گا کہ وہ نجاست کیسی ہے، کیا ایسی نجاست ہے کہ اس کا حکم ذرا سخت ہے اور اس کی تھوڑی سی مقدار معاف ہے یا نہیں ہے، تو کتنی مقدار اس کی معاف ہے۔ تو اس حوالے سے نجاست کی ہم حکماً پھر دو قسمیں کر لیں گے۔ ایک کا نام ہوگا نجاست مغلظہ، اور اس کا حکم ذرا سخت ہوگا، اور اس کی مقدار بتائیں گے کہ تھوڑی سی مقدار تو اس کی تقریباً اس کی گنجائش ہے کہ اگر نماز بے خبری کے اندر پڑھ لی ہے تو وہ نماز تقریباً ہو جائے گی، وہ مقدار ہم بتا دیں گے، اور اس سے زیادہ اگر ہوگی تو پھر نماز دہرانی پڑے گی، اور اگر نماز سے پہلے معلوم ہو جائے کہ یہاں پہ نجاست لگی ہے تو پھر چاہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے اس ہر حالت میں صاف کرنا ہوگا۔ اور دوسری ہے نجاست مخففہ، یعنی اس کے حکم کے اندر تھوڑی سی تخفیف ہوگی، اور اس کا اگر جو مقدار ہے وہ ہم بتا دیں گے کہ اتنی مقدار تک اگر لگ گئی اور پتہ نہ چلا نماز پڑھ لی تو وہ نماز ہو جائے گی اور صحیح شمار ہوگی، اور اس سے زیادہ لگ جائے تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ تو معاف عنہ مقدار کا مطلب یہ کہ قابل معافی مقدار، یعنی جس کے ساتھ نماز کے ہو جانے کا اور نماز کے درست ہو جانے کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے، تو وہ مقدار کتنی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر یہ نجاست کی دو قسمیں کریں گے اور ہر ایک کا الگ الگ حکم بیان کریں گے۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ یہاں سے ہے، ومن اصابته من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم وما دونه جازت الصلاة معه وإن زاد لم يجز وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه ما لم تبلغ ربع الثوب۔ یہاں تک آج ہماری عبارت ہوگی۔ ابھی ہم چلتے ہیں اس عبارت کو کی تشریح سے پہلے میپ ریڈنگ کرتے ہیں، اور مائنڈ میپ جو ہم نے بنایا ہے اس پہ جا کر ہم تھوڑا سا نجاست کی دو قسمیں کر کے ان کو سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس عبارت کی تشریح کریں گے۔ تو یہ ہم نے بنا دیا ہے فولڈر کے القدر المعفو عنہ، یعنی اتنی مقدار نجاست کی جس کے ساتھ اگر نماز پڑھ لی ہے اور بعد میں پتہ چلا ہے تو وہ قابل معافی شمار ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم نجاست کی دو قسمیں حکم کے اعتبار سے کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سمجھ پائیں گے کہ یہ کتنی مقدار بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نجاست کی دو قسمیں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم ہے جی یہ نجاست مغلظہ۔ تعریف اس کی آپ کے سامنے ہے کہ جس کی نجاست پر اتفاق ہو، یعنی ایسی چیز، گندگی ایسی کہ جس کے نجس ہونے کے اوپر سب ائمہ کا اتفاق ہے، یا دوسری تعریف اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ صرف نجس ہونے پر نس وارد ہے، یعنی اس کے طاہر ہونے پر یعنی پاک ہونے پر نس کوئی وارد نہیں ہے، بلکہ اس کے نجس اور گندہ اور پلید ہونے کے اوپر ہی نس کے اندر یعنی آیت یا حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ تو جیسے کہ پاخانہ ہے، پیشاب ہے انسان کا، تو یہ، اور اسی طریقے سے شراب ہے، تو کیونکہ اس میں رجس کہا گیا ہے قرآن مجید میں اس کو، تو یہ نجاست غلیظہ میں ہو جائیں گی۔ تو یہ یہاں پہ نیچے اس کی مثالیں ہم نے کچھ یہاں پہ دے دی ہیں کہ درندوں کا جو پیشاب ہوتا ہے، پخانہ ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے شراب ہے، یا دم مسفوح ہے، اور اسی طریقے سے انسان کا پیشاب اور جو پخانہ ہوتا ہے وہ ہے۔ اسی طریقے سے نجاست مخففہ کو اگر دیکھیں
تو نجاست خفیفہ کہتے ہیں، اس کی تعریف اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں تو نجاست خفیفہ کہتے ہیں جس کے نجس ہونے میں اختلاف ہو، یعنی بعض کے نزدیک وہ نجس ہو، بعض کے نزدیک اس میں کوئی گنجائش نکالی گئی ہو یا اس کو پاک کہا گیا ہو، یا اس طریقے سے اس کی نجاست یا طہارت دونوں سے متعلق نص موجود ہو، یعنی کسی ایک نص میں یا حدیث میں اس کو طاہر کہا گیا ہو، پاک کہا گیا ہو، ایک اور دوسری کے اندر اس کو اس طریقے سے روایت استدلال ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ناپاک کہا گیا ہو، جس طریقے سے پیشاب سے متعلق استنزہوا من البول ہے حدیث مبارک کے اندر، اور دوسری طرف سے قبیلہ عرینیین کے بیماروں کو، ان لوگوں کو اونٹ کا پیشاب اور اسی طریقے سے ان کا دودھ پینے کا بھی حکم دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیشاب پاک ہونا چاہیے جانوروں کا۔ تو چونکہ دونوں نصب موجود ہیں تو اس لیے اس کے حکم کے اندر تھوڑی تخفیف آ جائے گی۔ تو جیسے کہ حلال جانوروں کا پیشاب، یہ اس کی مثال دے دی ہے، اور پرندوں کی بیٹ، پرندوں کی بیٹ میں آپ یاد رکھیں کہ جو کہا گیا ہے تو یہ حرام پرندوں کی جو بیٹ ہے وہ ہے، یعنی چیر پھاڑ کر اپنا یعنی پنجوں کے بل جو اپنا شکار پکڑتے ہیں اور اس کو کھاتے، جیسے کہ عقاب ہے، چیل ہے، گدھ ہے، اسی طریقے سے کوا ہے۔ تو یہ جتنے بھی حرام پرندے ہیں ان کی جو بیٹ ہے اس کو نجاست خفیفہ میں ڈال دیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ درختوں پر مطلب بیٹھے اور نیچے اگر کوئی کپڑا لٹکا ہوا ہے یا انسان بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر پتہ نہیں چلتا کہ ان کی بیٹ گر جاتی ہے، تو جو کہ ایک عموم ہے اور ان کا پایا جانا یہاں ہر جگہ پہ عام ہے، اس لیے شریعت نے اس میں تھوڑی تخفیف رکھ دی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے حلال پرندوں کی بیٹ کی، تو وہ اس کو پاک کہا گیا ہے، جیسے کبوتر ہے، تو اس لیے کہ وہ مساجد کے اندر بھی ان کے ڈیرے ہوتے ہیں اور گھروں کے اندر بھی وہ بکثرت پائی جاتی ہیں، تو اس لیے حلال پرندوں کی بیٹ کو ان کی رخصت اس حوالے سے دے دی گئی ہے تاکہ حرج لازم نہ آئے۔ تو وہ کپڑے کے اوپر بھی اگر کہیں، اور اگر نیچے مسجد کے فرش کے اوپر بھی، ٹائل کے اوپر بھی اگر اس نے کچھ بیٹ کر دی ہے، اگر وہ خشک ہو گئی ہے تو اس کو کھرج دیا، تو یا نہ بھی کھرجا، اس کے اوپر اگر نماز پڑھ لی، بے خبری میں پڑھ لی، یا ایسے ہی اس کے اوپر پاؤں لگ گیا تو وہ ناپاک شمار نہیں ہوگا، یا وہ جگہ ناپاک شمار نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں چوہے، یا اسی طریقے سے بلی ہوتی ہے، تو یہ جتنے بھی جانور ہوتے ہیں تو یہ بھی چونکہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں تو ان سے بھی ان کی بھی نجاست خفیفہ کے اندر ان کو ڈال دیا ہے، ان کے پیشاب کو اگر یہ پیشاب کر جاتے ہیں۔ جہاں تک ان کے جو پاخانہ ہے اس کی جو بات ہے تو وہ پھر نجاست غلیظہ ہی ہے، کیونکہ خود تو یہ حرام ہیں، تو ان کا جو پیشاب ہے وہ تو نظر نہیں آتا، تو اس لیے اس میں تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ جو ان کا پاخانہ ہوگا اس میں تخفیف نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ نظر آتا ہے، تو اس لیے اس کو نجاست غلیظہ میں ڈال دیا ہے۔ تو اب اس عبارت کی تشریح کر لیتے ہیں۔ تو جس طریقے سے باب کا خلاصہ ہم نے بیان کیا تھا، اس میں سے یہ تیسری بحث یہاں سے شروع ہو چکی ہے، جس کو ہم نے نام دیا تھا کہ القدر المعفو عنہ، یعنی وہ مقدار جو قابل معافی ہے اور اس کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کپڑوں کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہے یا جسم کے ساتھ، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز دہرانی پڑے گی۔ تو وہ نجاست کی ہم نے دو قسمیں کی ہیں، اسی سے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو آج ہم اس عبارت کی تشریح کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَصَابَتْهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ، اور جس شخص کو نجاست مغلظہ میں سے پہنچ جائے، کوئی نجاست لگ جائے، جیسے مثلا اس کا اپنا پیشاب ہے یا پاخانہ ہے، یا جانوروں کا، حرام جانوروں کا کوئی پیشاب یا پاخانہ ہے، یا اسی طریقے سے یہ پیشاب یا پاخانہ کسی کیچڑ کے ساتھ ملا ہوا تھا راستے میں، وہ کیچڑ لگ گیا ہے بہت زیادہ مقدار کے اندر، تو یہ جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ لگ گیا ہے۔ مثالیں یہاں پہ انہوں نے کچھ دی ہیں۔ نمبر 1 قدم، جیسے کہ دم مسفوح ہوتا ہے، یعنی ذبح کرتے وقت جو جانور کا خون ہوتا ہے تو وہ لگ گیا ہے جسم کے ساتھ، تو وہ حرام ہے چونکہ، تو وہ ناپاک بھی ہے، نجس بھی ہے۔ والبول، اور پیشاب اس میں وہ حرام جانوروں کا بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اپنا پیشاب انسانوں کا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ والغائط، اور پاخانہ اس میں اپنا جانوروں کا، یہ سارا اس میں آ جائے گا۔ والخمر، اور اسی طریقے سے ایک مثال دی ہے جو چوتھی مثال ہے شراب، کیونکہ شراب کو رجس کہا گیا ہے اور گندگی کہا گیا ہے، تو اس کا بھی ایک قطرہ بھی اگر جسم کے ساتھ لگ جائے تو یہ بھی ناپاک ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کتنی مقدار لگ جائے تو نماز بے خبری میں پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ومن اصابته من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرہم،
درہم کی مقدار لگ جائے، ایک درہم کی مقدار، ایک درہم یعنی درہم کا جو سکہ ہوتا ہے وہ اس کی مقدار لگ جائے۔ اگر وہ سکے کی مقدار معلوم نہیں ہے، وہ درہم معلوم نہیں ہے، تو یہ ہتھیلی کا جو اندر درمیان کا جو کھڈا سا ہوتا ہے، اور وہ ایک اندر سے جو گولائی ہوتی ہے ہتھیلی کے درمیان میں، اس میں پانی اگر ڈال دیں تو ہتھیلی کو کھلا رکھیں اور انگلیوں کو سیدھا کر دیں، تو وہ پانی جتنی مقدار میں جا کر وہاں پہ رک جائے گا، ٹھہر جائے گا، تو اتنی مقدار جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ درہم کی مقدار ہے۔ یہ کیوں متعین کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کی جو پیشاب پاخانے کی جگہ ہے تو وہ تقریباً اتنی ہی ہے، یعنی ایک درہم کی سائز کی بقدر ہے، تو اس میں جب پتھر کے ساتھ استنجا کرنے کا حکم ہے، آگے ہم استنجا کے حکم میں بیان کریں گے، تو پتھر کے ساتھ استنجا کرنے سے تو ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر نجاست تو ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن وہ جگہ پاک تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود شریعت میں اس آدمی کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ صرف پتھر کے ساتھ استنجا کر لے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ وہ پانی کا بھی استعمال کرے، لیکن اگر کسی نے پتھر کے ساتھ خوب صفائی کر لی ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اتنی مقدار یعنی ایک درہم کی مقدار معاف ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ مقدار درہم اور اس سے کم وما دونہ آگے آئے گا کہ اس سے کم اگر لگا ہو تو اگر اس کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے تو وہ نماز درست ہو جائے گی۔ وما دونہ مطلب اس سے کم، یعنی درہم سے کم، دونہ کا معنی اس سے کم۔ جازت الصلاۃ معہ، یہ من کا جواب ہے کہ جائز ہے نماز اس کے ساتھ۔ یہ مطلب نہیں کہ معلوم بھی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ پڑھ رہا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بے خبری میں پڑھ لی نماز تو وہ نماز ہو گئی ہے۔ اگر اس سے پہلے معلوم ہو گیا تو پھر تو اگرچہ ایک درہم سے کم تھوڑی سی بھی اگر معلوم ہوگی جگہ، کسی جگہ کے اندر کہ یہ گندگی لگ گئی یہاں پہ، تو پھر اس کو فوراً صاف کرنا ہوگا، اس کے بعد نماز پڑھنی ہوگی۔ وَإِن زَادَ، اور اگر اس سے زیادہ ہے، یعنی ایک درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہے نجاست مغلظہ، اور مغلظہ کی مثالیں بھی دے دی ہیں، لم یجوز، جائز نہیں ہے، یعنی نماز اس کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں، اگر پڑھ بھی لی ہے تو اس کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ تو ہوگی نجاست مغلظہ، یعنی جس کے اندر ذرا تھوڑی سی حکم میں سختی ہے کہ صرف ایک درہم اور اس سے کم کی مقدار تو قابل معافی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے جی وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر لگ جائے، انسان کو پہنچ جائے، نجاست مخففۃ، نجاست مخففہ تخفیف سے ہے، یعنی اس کے حکم کے اندر تھوڑی تخفیف ہے، اور مغلظہ تغلیظ سے، یعنی سختی ہے اس کے حکم کے اندر۔ تخفیف کیا ہے وہ آگے چل کر ہم بتاتے ہیں، لیکن آگے مثال دے رہے ہیں، کبولی ما، جیسے کہ ان جانوروں کا چوپایوں کا پیشاب، ان کا یعنی گوبر وغیرہ نہیں بلکہ ان کا پیشاب، یؤکلو لحمہ، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ان کا جو گوبر ہے حلال جانوروں کا، خاص طور پر یہ یؤکل لحمہ، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی حلال جانور، تو جو گوبر ہے تو وہ بھی چونکہ حرج ہے اس میں، تو گوبر کے ساتھ انسان کی، تو اس میں بہت سارے فقہا نے اس کو نجاست مغلظہ ہی کے اندر ڈالا ہے، اس کے گوبر کو اور لید وغیرہ کو جانوروں کے، لیکن یہ کہ اس میں بھی اگر بہت زیادہ حرج لازم آتا ہو کہ ہر وقت انسان کو مویشیوں کے ساتھ رہتا ہو، تو اس میں بھی اس کے حکم میں تخفیف آئے گی۔ تو جازت الصلاۃ معہ، تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن کب تک؟ اس وقت تک، مصدریہ ہے، اس وقت تک نماز جائز ہے، لم تبلغ ربع الثوب، کہ جب تک یہ حلال جانوروں کا پیشاب یا نجاست خفیفہ میں ڈالی جانے والی ساری چیزیں جب تک یہ کپڑے کے چوتھائی تک نہ پہنچ جائیں، یعنی کپڑے کے چوتھائی حصے، یعنی ایک کپڑے کے اگر 4 حصے کریں تو اس کے چوتھائی حصے تک، اگر ایک حصے تک اگر نہیں پہنچی، اس سے کم ہے، تو آپ اس کے ساتھ نماز اگر آپ نے پڑھ لی تو وہ نماز آپ کی ہو گئی ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ یا چوتھائی کی بقدر یا اس سے زیادہ لگا ہوا ہے تو پھر آپ نے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، اس کے ساتھ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اب کپڑے کا جو چوتھائی ہے اس سے کیا مراد ہوگی؟ تو اس میں تو یعنی ایک قول تو یہ ہے کہ مکمل، یعنی مطلب اگر مکمل سلوار ہے تو اس کے 4 حصے کریں تو ان میں سے ایک حصہ، یا مکمل قمیض کے 4 حصوں میں سے ایک حصہ۔ لیکن یہ کہ اس میں جو مفتبی قول ہے وہ یہ ہے کہ قمیض کے اندر بھی آستین، دامن اور اسی طریقے سے جو بھی حصہ ہے، اگلا دامن پچھلا دامن، تو ہر ایک کا اپنا اس کو کل شمار کریں گے، یعنی آستین کو الگ ایک کل شمار کریں گے، اور اس کا چوتھائی،
یعنی اس آستین کے 4 حصے کر کے اس کا چوتھائی، یا اس طریقے سے دامن کے 4 حصے شمار کر کے اس کا چوتھائی، یا سلوار کے ایک حصے کا مکمل اس کو 4 حصے شمار کر کے اس کا چوتھائی، یہ اس طریقے سے کر کے حساب کرنا ہوگا۔ مکمل جو کپڑا ہے قمیص یا مکمل سلوار یا مکمل دوپٹہ، اس کے چوتھائی کا اعتبار، ہاں دوپٹے کے اندر یہ ہے کہ مکمل اس کے چوتھائی کو دیکھا جائے گا، البتہ یہ کہ باقی جو قمیص اور سلوار اس کے دامن کو الگ دیکھا جائے گا، اور اس طریقے سے قمیص کے آستین کو الگ سے دیکھا جائے گا۔ تو یہ کہ مکمل یعنی قمیص کا ربع نہیں بلکہ اس کے ہر جز کا ربع، تو یہ ہوگا کہ اگر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے نجاست تو ربع سے زیادہ ہے، یعنی چوتھائی سے زیادہ یا چوتھائی پورا ہے پھر بھی نماز نہیں ہوگی، اس سے کم ہے تو پھر اس کے ساتھ نماز ہو گئی ہے اگر بے خبری میں نماز پڑھ لی تو آج ہم نے نجاست مغلظہ اور نجاست مخففہ اور ان کی معفو عنہ مقدار کو پڑھ لیا ہے۔ آپ نے نجاست مغلظہ اور مخففہ کی تعریفات کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد ان کی مثالوں کو ساتھ دیکھنا ہے، اور ساتھ ہی اس حاشیے کو پڑھ کر آنا ہے، اور جو ان کی معفو عنہ مقدار ہے وہ ذرا دیکھ کر آنی ہے کہ کتنی ہے۔ تو یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔